کانفرنسیں ہیں، اجتماعات ہیں، لیکن عمل نہیں ہے۔ عمل کہاں سے آئے گا؟ میں تھوڑی تھوڑی باتیں کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر کوشش اور دعا کرتے ہیں آپ بھی اور میں بھی انشاءاللہ زندگی کا کم از کم ایک دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ضرور گزارے، اور کل قیامت کے دن اگر اللہ نے سوال کر لیا میرے نبی کی ساری زندگی نمونہ دی، آپ نے کوئی ایک دن بھی ایسا گزارا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہوا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کامیابی مل جائے۔ پہلا کام، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلے جاگنے کی دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ آپ قربان جائیے، اس ایک دعا سے تین باتیں سمجھ آتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر حال میں مسلمان کا کام ہے اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ سوتا ہے تب بھی، جاگتا ہے تب بھی، کھاتا ہے تب بھی، پہنتا ہے تب بھی، چلتا ہے تب بھی، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ مسلمان کو پہلا پیغام، یعنی زندگی شروع ہوئی ہے، پہلا پیغام یہ دیا گیا الحمدللہ۔ اور آپ کو پتا ہے کہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الحمدللہ تملا المیزان۔ جب بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے نا تو قیامت کا ترازو جو انسان کو قیامت کو لے گا وہ صرف الحمدللہ کے کلمے کے ثواب سے بڑھ جائے گا۔ الحمدللہ، کوشش کرے یہ جملہ بڑا پکا کرے، ہر وقت ہر حال میں الحمدللہ پڑھا کرے، خوشی میں، غمی میں، پریشانی میں۔ پھر بھی اپنے دل کی کیفیت کا اندازہ لگایا کرے، اگر وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے تو پھر پڑھا کرے الحمدللہ۔ مسلمان بیدار ہوا، سب سے پہلا کلمہ سکھایا گیا الحمدللہ الذی احیانا۔ اچھا، دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ دنیا میں بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں انسان مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوگا، مر گیا سو مر گیا، ختم کہانی۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا تھا انشاءاللہ۔ یہ سبق روز دیا جاتا ہے، ہر روز انسان جب جاگتا ہے تو یہی پڑھتا ہے احیانا بعد ما اماتنا۔ اللہ تو نے مرنے کے بعد زندہ کر لیا ہے، اس بات پہ تیرا شکریہ ہے۔ انسان مسلمان کو سمجھایا گیا جس طرح تم روز مر کے زندہ ہوتے ہو، روز سو کے بیدار ہوتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ تم نے انشاءاللہ قبروں میں سے بھی نکلنا ہے، یہ عقیدہ پکا ہو گیا۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں زندگی ایک بار ملتی ہے، میں کہتا ہوں زندگی روز ملتی ہے۔ یہ روز زندگی مل گئی، اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، ابھی بھی بدل جاؤ، ابھی بھی سدھر جاؤ، ابھی بھی سنور جاؤ، یہ روز موقع ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا۔ یہ بھی عقیدہ ٹھیک ہو گیا۔ دنیا میں بڑے سارے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہم جب بیدار ہوں گے، زندہ ہوں گے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، سیدھے جنتوں میں جائیں گے۔ وہ لوگوں کا عقیدہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہمارا حساب کتاب نہیں ہونا،
نے اپنی زندگی کا سارا الزام پیش نہیں کرنا، لیکن اسلام کیا بتاتا ہے؟ اسلام بتاتا ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تم نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہی جانا ہے، اور پھر وہاں پہ حساب کتاب دینا ہے، ایک ایک زندگی کی چیز کے بارے میں بتانا ہے۔ اللہ پاک آپ کا میرا حساب آسان کر دے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہ اکثر پڑھا کریں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا دنیا کا حساب بھی آسان کر دے، ہمارا آخرت کا حساب بھی آسان کر دے۔ آخرت کی زندگی کا تو کنارہ کوئی نہیں، یہ دنیا کی معمولی سی زندگی ہے، 40 50 60 70 سال کی زندگی ہے، لیکن دنیا کا حساب پورا نہیں ہوتا، خرچے پورے نہیں ہوتے، حساب کتاب پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں دعا کریں اللہ ہمارا دنیا کا حساب بھی آسان کر دے، آخرت کا حساب بھی آسان کر دے۔ دوسری بات، اللہ کے پیغمبر جب جاتے تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ یہ رواج ہمارے اندر کم ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہم نے چھوڑ دی ہے۔ مسواک کرنا بہت بڑی سنت ہے، اور اس کا ذرا ثواب سن لیں۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک سے انسان کا منہ بھی صاف ہو جاتا ہے، صفائی ستھرائی خوبصورتی یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ایویں تو دین اسلام نے بھی کہا الطہور شطر الایمان، آدھا ایمان صفائی میں، بلکہ یہ بات یاد رکھیں ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے ظاہری صفائی کا، جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، یہ ظاہری صفائی ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور ایک حصہ ہے اندرونی صفائی کا، انسان کی سوچ پاک ہو، انسان کا خیال پاک ہو، انسان کے ارادے پاک ہو، انسان کی نیت پاک ہو، انسان کا پیٹ پاک ہو، انسان کا دل پاک ہو، انسان کی زبان پاک ہو۔ یہ دونوں قسم کی صفائی کا اسلام چاہتا ہے۔ معنی یہ ہوا باہر یعنی ظاہر بھی پاک ہو اور اندر بھی پاک ہو، اس کا نام ہے دین اسلام۔